بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائیں تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ العلم التصور وهو الحاضر عند المدرك۔ متن یہ ہے العلم التصور وهو الحاضر عند المدرك۔ اچھا سنو بھائی، ہاں حکیم صاحب، آج کل تو میں جمعہ سب لوگوں میں اشوفلو میں رکھ لیا۔ زندہ باد زندہ باد۔ تو آج اثر کے بعد جو ہے نا طلحہ کرا طلحہ کے پاس ہے۔ اچھا اچھا، عشاء کا جو ہے نا وہ اردو بازار میں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ طلحہ نے کوئی انتظام کیا ہے؟ اچھا، وہاں ان کی کمزوری نہ بیان کر۔ نہیں ہاں ہاں، ہماری یہ عادت ہے۔ ٹھیک، آگے اس طرف اللہ کا شکر۔ البتہ آپ کل اخبار میں دے تاکہ وہ دوسرے کے دانت کٹھے ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، کہ طلحہ طرف چلے اصل کے وقت تو میں تو گھر پہ ہوں گا، کیا انتظام ہوگا؟ تو میں بھائی مراد اللہ کو بتا دوں، پتہ میں لے جاؤں گا۔ تو اس کو صفدر کی جگہ معلوم طلحہ کی؟ ہاں میں بتا دوں۔ کہاں پہ؟ یہ گندا والا روڈ پہ ہے۔ گونڈلا والا روڈ۔ اچھا، وہ جو الفضل مسجد ہے نا، مجھے کیا پتا؟ نہیں ان کو بتا دیا۔ اچھا چلو، وہاں 4 بجے جماعت ہوگی، 4:15 بجے۔ 4 بجے وہاں پہنچنا۔ مراد کو پھر بھی پابند کر کہ ان کو گھر سے لے لیں۔ ٹھیک ہے، تو عشاء کو پھر اردو بازار میں جائیں۔ ٹھیک، اچھا اشرف علوم والوں نے مان لیا؟ جی استاد۔ ٹائم کیا ہے ان کا؟ 1 بجے استاد۔ ہاں 1 بجے 1 بجے بیان۔ تو یار 1 بجے تو میرا جمعہ ختم ہوتا ہے۔ چلو سوائے کریں گے، کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے سر، جو تھوڑا سا جو ہے نا وہ قابلی کا یہ جو تھوڑا سا بیان کر دیجیے۔ ہاں کافی لوگ جو ہے نا بعض کافی لوگوں کے کہتے ہیں ہاں جی اگر قاضی صاحب نہ ہو قابل کے ساتھ ووٹ ہم دینا ہے، تو ہم تو سر جتنے مرضی گارنٹی دیں پھر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اچھا ٹھیک، تو کافی عورتیں ناراض نہیں ہوں گی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کہہ دیں گے، تردید کریں۔ اچھا، کل جمعے میں جو ہے نا، کل جمعے میں میں یہاں جمعہ پڑھا کے 5 منٹ پہلے چھوڑوں گا تو پہنچ جاؤں گا۔ اشرف علوم والوں کو بتا دیں۔ د مدرس سړي دا کار نه دی کوم چې دا ممکن یقینا دا داسې دی لکه د امیانو ته چې قاضي لولي، او نبي په قاضي کې دا د لیډرانو کار دی، د ښځو منځ ته هم ورځي، د سړو منځ ته هم ورځي، سیاست ورته کوي، زمونږ د وس خبره. څوک
العلم التصور، آپ کو اساغوجی میں یہ مسئلہ آئے گا کہ تصور کی تین قسم ہیں. ایک تصور بشرط شے، ایک تصور بشرط لا شے، ایک تصور لا بشرط شے. ایک تصور بشرط شے صورت مع الحکم، تو صورت تصور ہے اور مع الحکم یہ بشرط شے، یہ تصدیق، یہ کیا ہے؟ اور ایک تصور بشرط لا شے، تصور بشرط لا شے کا معنی صورت بدون الحکم، تو صورت تصور ہے بدون الحکم بشرط لا شے. یہ تصور سازج ہے، ضد تصدیق کا. ایک تصور لا بشرط شے کہ اس میں نہ لحاظ حکم کا کرے جیسی تصدیق میں تھا اور نہ لحاظ عدم حکم کا کرے، یعنی صورت ٹھیک ہے. یہ تصور بشرط شے یہ قسم ہے علم کا، کیونکہ یہ تصدیق ہے. یہ تصور بشرط لا شے یہ قسم ہے علم کا، کیونکہ یہ تصور سازج ہے. یہ تصور جو لا بشرط شے کے معنی یہ بمعنی صورت کے ہیں اور علم بھی بمعنی صورت کے، یہ مرادف ہے علم کے ساتھ. تو مصنف نے العلم کے بعد التصور ذکر کیا، اشارۃ علی الترادف، زاد لفظ تصور، لفظ تصور کو بڑھایا علم کے بعد، اما تنبیہا علی الترادف، یہ آپ کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ تصور مرادف ہے علم کے ساتھ. لیکن کون سا تصور؟ بشرط شے، بشرط لا شے، لا بشرط شے، کیونکہ تصور لا بشرط شے بمعنی صورت کے ہے اور علم بھی بمعنی صورت کے ہے. ٹھیک ہے. ایک بات. دوسرا نقطہ کہ علم کے بعد التصور کا لفظ بڑھایا ہے. کیوں؟ علم کی ابتداءً 2 اور ثانیاً 4 قسم. ایک علم حصولی ہے اور ایک علم حضوری ہے. علم حصولی وہ ہے جو بواسطہ صورت کے ہے، جیسا میرا علم آپ پر بواسطہ آپ کی، جب تک آپ کی صورت میری ذہن میں نہیں تھی میرا علم آپ پر نہیں تھا. جب آپ کی صورت آئی اب میرا علم ہے آپ پر. تو آپ پر علم میرا کون سا علم ہے؟ حصولی. ٹھیک ہے. اور اگر علم بواسطہ صورت معلوم کی نہیں تھا تو اس کو کہتے ہیں علم حضوری. جیسا میرا علم اپنی ذات پر، جب میری صورت میری ذہن میں نہیں تھا، میں آئینہ کو نہیں جانتا تھا، آئینہ کو چہرے کے سامنے نہیں پکڑا تھا، میری صورت میری ذہن میں نہیں تھی، اس وقت بھی میں اپنے آپ کو پہچانتا تھا. تو میرا علم میری ذات پر یہ علم حضوری ہے. کتنے علم حصولی کی پھر 2 قسم ہیں. اگر آپ کی صورت میری ذہن میں آئی اور میں نے اس کو مرآت بنایا آپ کی حصول کے لیے، یہ علم بالکل تھا. اور اگر آپ کی صورت میری ذہن میں آئی اور میں نے صورت ہی کو مقصد بنایا، آپ کی معرفت کا ذریعہ نہ بنایا، یہ علم بالکل ہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر آپ کی عوارض میری ذہن میں آئے تھے اور میں نے مرآت بنایا، وہ علم بالوجہ ہے. اور اگر میں نے مرآت نہیں بنایا وہ علم بوجہی ہی ہے. تو علم حصولی کے 4 قسم ہو گئے: بالکنہا، بکنہی، بالوجہ، بوجہی. ٹھیک ہے. دوسری تقسیم علم حصولی کی ہے کہ علم حصولی ایک حادث ہے، ایک قدیم.
میرا علم آپ پر بواسطہ صورت کے ہے تو یہ حصولی ہے، اور حادث ہے کیونکہ میں حادث ہوں، اور ایک قدیم ہے، جیسے فرشتوں کا علم ہم پر حصولی ہے کیونکہ ہماری صورتیں ان میں حاصل ہے تو بواسطہ صورت کے ہیں، اور مناطقہ کے نزدیک فرشتے قدیم ہیں تو ان کا علم بھی حصولی قدیم ہے۔ علمی حضوری کی بھی دو قسم ہے، ایک قدیم ایک حادث۔ میرا علم میری ذات پر حضوری ہے اور حادث ہے کیونکہ میں حادث ہوں، اور خدا کا علم میری اوپر اپنی ذات و صفات کے اوپر حضوری ہے، بواسطہ صورت کی نہیں ہے، اور وہ قدیم ہے کیونکہ خدا قدیم ہے۔ تو علم کے ابتداءً دو قسم ہو گئے، حصولی اور حضوری۔ پھر حصولی کی دو قسم ہے، قدیم اور حادث۔ حضوری کی دو قسم ہے، قدیم ٹھیک ہے۔ اب متن نے علم کی تعریف کی ہے الحاضر عند المدرک، اور بعد میں اس کی تقسیم کی ہے تصور و تصدیق کی طرف۔ اس میں اختلاف ہے کہ منقسم تصور و تصدیق کی طرف کون سا علم ہے؟ تو بعض نے کہا ہے کہ علم مطلق، لیکن یہ غلط ہے۔ علم مطلق میں حضوری قدیم بھی شامل ہے جو خدا کا علم ہے، اور وہ تصور و تصدیق نہیں۔ کیوں؟ تصور و تصدیق آگے بدیہی و نظری ہے، تو پھر خدا کا علم بدیہی ہوگا اور یعنی محتاج دلیل ہوگا، اور خدا کا علم منقسم بدیہی نظری کی طرف نہیں ہے، تو منقسم تصور و تصدیق۔ لہذا علم مطلق جنہوں نے مقسم بنائی ہے۔ بعض نے کہا کہ مقسم حصولی قدیم ہے، حصولی لیکن یہ بھی غلط ہے۔ حصولی قدیم اگر مقسم بنی تصور تصدیق کا تو تصور و تصدیق منقسم ہے بدیہی نظری کا، تو پھر علم حصولی قدیم منقسم ہوگا، ہاں، اور قدیم منقسم بدیہی نظری کی طرف نہیں، نظری موقوف علی نظر ہے اور قدیم کسی پر موقوف ہے، تو یہ بھی نہیں ہے، تو مقسم علم حصولی ہے، علم حصولی حادث۔ تو مصنف نے العلم کے بعد الصورت تصور کا ذکر کیا۔ تصور کا معنی الصورت الحاصلہ، اور صورت حاصلہ حصولی حادث ہے، کیونکہ الصورت جب صورت کہا حضوری نہیں ہے، حصولی ہے۔ الحاصلہ حصول کہتے وجود بعد العدم کو، اور جو وجود بعد العدم رکھتا ہے وہ حادث ہے۔ تو تصور کا ذکر علم کے بعد کر کے یہ بتا دیا کہ یہ علم جو آگے منقسم ہے یہ علم مطلق نہیں ہے، یہ حصولی مطلق نہیں ہے، بلکہ حصولی یہ معنی ہے اس قول کا۔ او علی زاد لفظ تصور تنبیہاً علی، تنبیہ کی کہ مقسم نفس الامر میں علم حصولی ہے، نہ مطلق علم جو شامل ہے حضوری کو، جیسے علم فرشتوں کا اپنی ذات پر حضوری ہے، یا علم واجب تعالیٰ کا اپنی ذات صفات اغیار پر حضوری ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں بس۔ تو دوسرا نقطہ لفظ تصور میں کیا تھا؟ تعین مقسم کا، کہ مقسم علم مطلق نہیں ہے، ورنہ تقسیم بدیہی نظری کی طرف غلط ہے۔ حصولی مطلق نہیں ہے، ورنہ تقسیم بدیہی نظری کی طرف غلط ہے، بلکہ حصولی بات۔ اب قاضی کا مقصد یہ ہے کہ مقسم حصولی حادث ہے، اور یہ معلوم ہوا التصور سے، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ علم کے ساتھ اصولی کی قید اور حادث کی قید لگانے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ لگاتے ہیں کہ مقسم علم حصولی حادث ہے، قاضی کہتے ہیں یہ نہ لگاؤ۔ کیوں؟ علم یہاں مطلق ہے، اور مطلق شے کا اطلاق جیسی جمعی افراد پر ہوتا ہے تو ایک فرد پر بھی ہوتا ہے، تو ذکر یہاں مطلق علم ہے اور مراد اس سے ایک خاص فرد ہے، وہ فرد کون سا ہے؟ حصولی حادث۔ اس لیے کہتے ہیں وہ قد یخص، اور کبھی خاص کیا جاتا ہے مقسم
حصولیون و حادثون کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ خاص تصور و تصدیق بدیہی و نظری کے ساتھ، اور علم مطلق بدیہی نظری نہیں ہے، حصولی مطلق بدیہی نظری نہیں ہے، تو وہ ڈر کر انہوں نے حصولی اور حادث کی. مصنف کہتے ہیں یہ قید مجھے بھی مسلم ہے، لیکن ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ متن میں مطلق علم ہے، اور مطلق علم مطلق شے ہے، اور مطلق شے کا اطلاق جیسی جمعی افراد پر ہے ایک فرد پر. تو یہاں مراد مطلق علم ہے اور مراد ایک فرد ہے، وہ کون ہے؟ حصولی حادث. والحق اچھا پہلے تو یہ رد کرتا کہ جن لوگوں نے حادث کی قید لگائی یہ غلط. کیوں؟ حادث کی قید لگانے سے پتہ چلتا ہے کہ حصولی قدیم منقسم نہیں ہے، تصور، اور حالانکہ یہ غلط ہے. فرشتوں کا علم ہماری اوپر وہ علم حضوری ہے، علم حصولی ہے اور ہے قدیم، لیکن منقسم ہے کس کی طرف؟ تصور و تصدیق کی طرف. معلوم ہو کہ حصولی قدیم بھی منقسم ہے تصور و تصدیق کی طرف، تو آپ نے حادث کی قید کیوں لگائی؟ اس لیے کہتے ہیں حق یہ ہے کہ علم مجردات کا بما ان ممکنات پر جو غیر ان کی ذات و صفات سے حصولیاً وہ کیا ہے؟ اور قدیم ہے یا حادث ہے؟ قدیم ہے کیونکہ فرشتین کی نزدیک قدیم ہے، اور وہ منقسم ہے تصور و تصدیق کی طرف. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے بڑھ اس بات کی دلیل پیش کرتے ہیں یار فرشتوں کا علم ہماری اوپر حصولی کیوں؟ تو کہتے ہیں اگر حصولی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ علم حضوری. اور علم حضوری کی 3 علاقے ہیں، ایک علاقہ عینیت کا، ایک علاقہ ناسیت کا، اور ایک علاقہ معلومیت کا. اور فرشتے ہمارے ساتھ عین بھی نہیں ہے تو علم حضوری نہیں ہے، اور ہم فرشتوں کی نعت صفات بھی نہیں ہے تو حضوری نہیں ہے، اور ہم فرشتوں کی مخلوق معلول بھی نہیں ہے تو حضوری نہیں ہے. تو جناب علم حضوری کی تو 3 علاقے ہیں، اور ہماری فرشتوں میں 3 علاقے جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ منتفی ہے. معلوم ہوا کہ فرشتوں کا علم ہماری پر حضوری نہیں ہے، بلکہ اگر حضوری ہوتا تو تب ہوتا کہ ہم عین ہوتے، اور وہ نہیں ہے. ہم صفات ہوتے، وہ نہیں ہے. ہم معلولات ہوتے، ہم نہیں ہیں. ہم معلولات کس کے ہیں؟ اللہ کے. خود کہتے ہیں یہ فرشتوں کی علمی حصولی ہونے کی دلیل ہے. فَإِنَّمَا نَاتَ علت عالمیت علم حضوری کا اور معلومیت حضوری کا وجود شے معلوم کا ہے للعالم بِأَن يَكُونَ نَفْسُهُ کہ معلوم عین عالم ہو، اور نَاتَ مِنْهُ یا اس کا صفت ہو یا معلول ہو. اور ممکنات فرشتوں کے نہ عین ہے نہ نعوت ہے اور نہ، بلکہ وہ کس کی معلوم ہے؟ اللہ کے. والجائزات اور ممکنات من العوالی آسمانوں سے الى السوافل زمین تک مربوط و ذات والوجود بالمعلولیت ہے بالقیاس الى المجردات یا الى الواجب سبحانہ وتعالی. وَإِنْ كَانَتْ بِصُوَرِهَا اگرچہ ممکنات کی صور منتقش اور جمع ہے فیہا فرشتوں میں، تو فرشتوں میں ہماری صور ہے، اور جہاں علم بواسطہ صور کے ہو وہ کون سا علم؟ حصولی. اور ہماری صور وہاں کیسے حاصل ہے؟ کہتے بحفاظت المبدأ الاول، اللہ نے اتارے ہیں جو مبدأ فیاض ہے ان میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب دیکھو اللہ علت بنا، ہم معلول بنے، فرشتی بیچ میں واسطہ بنا، اور واسطہ علت نہیں ہوتا. یہ معنی ہے وہ کون وسائل ہونے فرشتوں کا وسائل ہمارے خدا کے درمیان. یہ موجب نہیں ہے یکون وجود ہوا کہ وجود جائزات کا لہا ممکن معلولات بنی فرشتوں کا. اذ ہوا من شان الجاعلہ. ٹھیک ہے فشانوہا. یہ بات ذرا ہماری صور ممکنات کی صور کس میں حاصل ہوگی؟ فرشتوں میں. اب صور کے 2 قسم ہیں، ایک صورت صادقہ ایک صورت کاذبہ. الاربعۃ زوج یہ صورت صادق ہے، اور الخمسۃ زوج یہ صورت کاذب ہے. تو فرشتوں میں یہ صورت صادق بھی حاصل ہے الاربعۃ زوج،
اور یہ صورت کاذب بھی داخل ہے الخمسۃ زوج. لیکن فرشتے صورت صادقہ کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور تصدیق بھی کرتے ہیں. الاربعۃ زوج کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور تصدیق بھی کرتے ہیں. اور صورت کاذبہ کا حصول تو میں ہوتا ہے لیکن تصدیق کیوں؟ کذب کی تصدیق گناہ ہے. اولا یعصون ما امرهم، فرشتی گناہ. تو دیکھو صادق اور کاذب دونوں کس میں حاصل ہو گئے؟ فرشتوں میں. لیکن فرشتے صادقات کی تصدیق اور تسلیم بھی کرتے ہیں اور کواذب کا صرف حصول ہے، تصدیق. اور دوسرا مذہب نقل کرے گا کہ نہ فرشتوں میں صرف قضایا صادقہ حاصل ہے الاربعۃ الزوج، اور جو کاذبہ ہے وہ پیر بگاڑا کہ وہ ہم میں حاصل ہے، فرشتوں میں وہ. دیکھ فشانوہا تعلق فرشتوں کا بنسبت کواذب کے الخمسۃ الزوج مجرد اختصام اور حفظ ہے، بات علی سبیل الاجتماع، تصدیق نہیں کرتے. اور شان فرشتوں کا بنسبت قضایا صادقہ کے الحفظ و تصدیق جميعا. ٹھیک ہے، کواذب کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ وذالک لیے تنزہھا، فرشتے پاک ہے، من الشرور التی، ان شرور سے، ہی من غویات الوہم، جو وہم کا ایجاد ہے. بل لا یغاد، یہ وہ دوسرا مذہب ہے کہ نہ فرشتوں میں کواذب حاصل نہیں ہے، وہاں صرف صوادق ہے الاربعۃ زوج، اور کاذب جو الخمسۃ زوج یہ وہاں حاصل ہے یا ذان سافلہ میں؟ دیکھو بل لا یبعث، بعید نہیں ہے اللہ یکون للکواذب فی ارتسام، کہ کواذب کا فرشتوں میں انتقاش نہ ہو. فإنها، فرشتے وہ خزانہ ہے، معقولات الصرف جو صادقہ ہے، دون نہ وہ معقولات المشوبہ بالوہم جو مخلوط و غلطی کے ساتھ، وہیا غلطیاں مخزون فی الخافضہ، خزانہ سافلہ میں جو خزانہ ہے موہومات کا. ٹھیک ہے، یا اللہ.